28 جولائی 2010 ایئر بلو کی فلائٹ 202 نے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے اڑان بھری۔ یہ جہاز اسلام آباد میں لینڈ کرنے ہی والا تھا کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک پلین کریش تھا جس میں 6 کریو ممبر سمیت تقریباً 152 مسافر شہید ہو گئے۔ 28 جولائی 2010 صبح 7:41 پر اس نے کراچی سے ٹیک آف کیا۔ اس جہاز میں 146 پیسنجر اور 6 کریو ممبرز موجود تھے۔ اس جہاز کے کیپٹن کا نام پرویز اقبال چودھری تھا جن کا جہاز اڑانے کا تجربہ 25,000 گھنٹے سے بھی زیادہ تھا، جبکہ 34 سال کے کو پائلٹ منتجب احمد جن کو 3 سال کا ایکسپیرینس تھا ایک جونیئر پائلٹ تھے۔ اس دن اسلام آباد میں ایک طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ فلائٹ 202 کی ابتدا میں ہی سینئر پائلٹ نے سول ایوییشن کی ایک خلاف ورزی کی۔ جی ہاں، فلائٹ کے سٹارٹ میں ہی سینئر پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ منتجب احمد سے ایک بدتمیزی کی، بلکہ اسے کاکپٹ سے باہر جانے کا بھی کہا۔ ناظرین، فلائٹ میں ایک کیپٹن اپنے کو پائلٹ سے بات کر سکتا ہے، لیکن ایک کمرشل فلائٹ میں اپنے پائلٹ سے بات کرنا، حتیٰ کہ اسے کاکپٹ سے باہر جانے کا کہنا، ایوییشن لا کی خلاف ورزی ہے۔ سینئر کیپٹن کے اس بیہیویئر کی وجہ سے کو پائلٹ منتجب احمد بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں یہ بہت اہم ہے، ان کی ساری باتیں جہاز کے بلیک باکس میں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ ناظرین، ہر جہاز میں ایک بلیک باکس موجود ہوتا ہے جو کیپٹنز کے درمیان ہونے والی کنورسیشن کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جہاز اگر گر بھی جائے تو یہ بلیک باکس محفوظ رہتا ہے اور اس میں موجود ریکارڈنگ کو سنا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک آ چکا تھا اور اسے اب رن وے پر لینڈ کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اس روز اسلام آباد میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے جہاز کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ سرکلنگ اپروچ کے ذریعے جہاز کو لینڈ کریں۔ آسان الفاظ میں بتائیں تو جہاز کو ایئرپورٹ سے رائٹ لینا تھا اور اس کے بعد ایک چکر لگا کے لیفٹ ہو کر رن وے پر آ کے لینڈ کرنا تھا۔ اس کے لیے جہاز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ اور سپیڈ کے ساتھ اڑنا تھا۔ شدید بارش اور دھند کی وجہ سے پائلٹ کو رن وے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے کیپٹن پرویز اقبال نے جہاز کو نیو موڈ پر لگا دیا۔ اس موڈ میں جہاز کے سسٹم میں ایک پروگرام سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز اڑتا ہوا اپنی منزل تک خود پہنچ جاتا ہے، اور اصل مسئلہ بھی یہیں سے شروع ہوا۔ کیپٹن پرویز اقبال نے جو پروگرام جہاز کے سسٹم میں سیٹ کیا وہ ٹھیک ہی نہیں تھا۔ اسلام آباد کے آس پاس 8 کلومیٹر ایک حفاظتی زون ہے اور پائلٹ کو اسی حفاظتی زون کے اندر رہ کے اپنے جہاز کو لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاز حفاظتی زون سے باہر جا رہا تھا۔ کو پائلٹ منتجب احمد سینئر پائلٹ کے بیہیویئر کی وجہ سے اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کچھ بھی نہ بول سکے۔ یہ جہاز ایئرپورٹ کی رن وے پہ اترنے کے بجائے مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ اس جہاز کو لیفٹ کی طرف موڑیں، لیکن جہاز میں کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت جہاز صرف 2300 فیٹ کی بلندی پر تھا اور جہاز کے سسٹم نے بھی یہ الارم دے دیا تھا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر منتجب احمد کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پہاڑ کے بہت قریب آ رہا ہے۔ فرسٹ آفیسر نے کیپٹن سے کہا کہ سر اس کو لیفٹ سائڈ پر موڑیں کہ آگے پہاڑ ہیں۔ کیپٹن پرویز اقبال نے پھر اس جہاز کو لیفٹ پہ موڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ دراصل پلین کو لیفٹ موڑنے کے چکر میں کیپٹن نے نوک کو اتنا زیادہ موڑ دیا تھا کہ وہ گھوم چکا تھا۔ جہاز لیفٹ ٹرن کرنے کے بجائے اب رائٹ کو جا رہا تھا اور یہ مارگلا ہلز کے بہت قریب آ چکا تھا۔ بلیک باکس میں آخری آواز فرسٹ پائلٹ کی تھی کہ سر ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جہاز بدقسمتی سے مارگلا کی پہاڑیوں میں کریش کر گیا اور جہاز میں موجود 152 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔